11 سالہ احمد 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے والد پہاڑوں کو توڑ کر پتھر ملک کے مختلف حصوں میں بھیجنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے اور امی عورتوں کے لیے کپڑے سلائی کرتی تھی اور یوں ان کی زندگی گزر بسر ہوتی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر احمد اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچاتا اور اس کی امی کو باہر جانے بھی نہ پڑتا اور وقت کی بچت ہو جاتی اور جو سامان ماں کو چاہیے ہوتا وہ باہر سے بھی خرید لاتا۔ ایک روز اسے کسی خاتون کے کپڑے دینے جانا پڑا جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپس آنے کے لیے مڑا تو شام ہو چکی تھی۔ ناہموار سنسان پہاڑی راستے پر وہ چلا آ رہا تھا کہ اسے کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز ایک بہت بڑے پتھر سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا ہوا وہ پتھر کے قریب جا پہنچا تو وہاں اپنے برابر ایک خوبصورت بچہ دیکھا جو اپنے پیر پکڑ کر کھڑا رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا تھا جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی اور خون بھی رسنے لگا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی احمد نے حیرانی سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے، احمد نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بچے نے ادھر دیکھا احمد نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا، میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوگی مگر تم نے تو کمال ہی کر دیا، بچے نے خوشی سے کہا۔ احمد مسکرایا اور اپنی کلائی پر لپیٹا ہوا رومال پھاڑ کر اس کے پاؤں میں پٹی باندھ دی۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈھل رہی ہے، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام بنٹو ہے اور جنگل کے اس پار سے ہمارا گھر ہے۔ بنٹو آہستگی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ احمد بھی بڑی تیزی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی کو پریشان پایا۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو احمد نے سچ سچ بتا دیا جس پر امی نے اسے بہت شاباش دی۔ احمد کے ابو رات میں تھکے ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی کے پوچھنے پر وہ بولے کہ ٹھیکیدار عام پتھر بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی پتھر اسمگل کرتا تھا، وہ پکڑا گیا اور کام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب پتہ نہیں گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کی ہوئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر میں کوئی راشن نہ تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ کچھ خریدا جا سکے۔ احمد نے امی سے کڑھائی والا کرتا لیا اور انہیں خاتون کے گھر دینے چلا آیا تاکہ جو پیسے ملیں اس سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑا پہنچا کر آ رہا تھا تو اسے بنٹو نظر آیا۔ دونوں دوست پھر باتیں کرنے لگے۔ بنٹو نے پریشانی کی وجہ پوچھی، پھر اسے ایک سنہری تھیلی دی کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ احمد گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے، ابو دکان سے بند لے آئے اور انہوں نے کھا کر شکر ادا کیا اور بھوک کی شدت کم کی۔ رات میں سونے سے پہلے احمد نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے میں مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح جب دروازے پر دستک ہوئی، احمد کے ابو نے پوچھا کہ کون؟ دروازے پر کھڑے دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک بڑی کمپنی نے پہاڑوں کی کھدائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں انچارج بنانے کے لیے کمپنی کے نمائندے سے کہہ دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ دوست کے بتانے پر وہ کھل اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ احمد اور اس کی امی بہت خوش ہوئے۔ احمد بھاگ کر گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا پودا لہلہاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک روز اس نے دعا مانگی اور ماں کے کام میں برکت ہو، اور پھر اس نے بیج نکالا اور اس بیج کو بو دیا اور اس سے پھر ایک ننھا سا پودا نکل آیا۔ احمد جب بھی کپڑے دینے پہاڑی پر جاتا تو واپسی پر وہاں ضرور رکتا جہاں اسے بنٹو ملا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد کے گھریلو حالات بہت تبدیل ہو گئے۔ اس نے سنہری تھیلی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے
اور بنٹو کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے انوکھی خواہش کی اور بیج بویا۔ اگلے روز اپنے گھر میں بنٹو اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے بنٹو؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تم یہاں سے کہاں چلے گئے تھے؟ بنٹو مسکرایا۔ کہاں چلے گئے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر بنٹو تمہارا دوست بنا اور تمہیں جادو کی سنہری تھیلی دی اور بیج دیے۔ ہم انسان دوست ہیں مگر عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہم تمہیں ملنے آن پڑے۔ خاتون نے کہا۔ تو تم سب چونک کر رہ گئے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم محنتی، اچھے، ایماندار انسان، رحم دل انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں تمہیں ملنے چلا آیا۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی اور پودا لگاتے تو پودا کبھی نہ اگتا اور نہ کبھی تمہاری خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو کیا آپ پرستان سے آئے ہیں؟ ہکلاتے ہوئے احمد نے پوچھا۔ ہاں، ہم انسان نہیں، ہم پری زاد ہیں اور میری اماں پری ہیں۔ ان کی بات سن کر احمد چونکا۔ اب ہمیں جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ اچھے کام کرنا، برے کام نہ کرنا۔ اگر تم برے کام کرو گے تو کبھی بھی یہ پودا نہیں اگے گا۔